ہم تو خود حرام دیکھتے ہیں، صرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، اور شیئر کر کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں۔ اور اتنی بے باکی ہم میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے فرما رہا ہے کہ نہیں میں اپنے بندے کے گناہ چھپا لوں، لیکن ہم خود کوئی گندی چیز دیکھتے ہیں، کوئی غلاظت سے بھرپور چیز دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں کو گرد آلود کیا سوشل میڈیا پہ دیکھ کے، تو ہم اب اپنے دوستوں کو بھی دکھائیں گے، اس کو بھی دکھائیں گے، اس کو بھی دکھائیں گے، سینڈ کریں جی، سب کو سینڈ کریں، دکھائیں ان کو، تاکہ یہ بھی دیکھ لیں میں اکیلا اس گناہ کا جو ہوں نا مرتکب نہ بنوں، یہ سب کر لیں۔ اکیلا کیوں چھوڑنا میں نے اپنے دوستوں کو؟ میں نے کبھی ان کو کسی بھی جگہ پہ اکیلا چھوڑا؟ یہاں پہ بھی میں نے ان کو اپنے ساتھ ہی لے کے چلنا ہے، یہاں پہ بھی ان کو گناہ کرو، جہاں میں کروں گا وہاں میں نے ان کو بھی کروانا ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اور ظاہر سی بات ہے دوست بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ہمیں وہ نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو اسی طریقے سے ہم کرتے چلے جاتے ہیں اتنی بے باکیاں، یہاں تک کہ کالر ٹیون بھی ہم کوئی گانا ڈھونڈ کے لگاتے ہیں لازمی طور پہ، کہ میں سوتا رہوں تم مجھے فون کرو، گانے سنو اور اپنے گناہوں کا میٹر بھی چلاؤ، اور میرے کھاتے میں بھی گناہ ڈالتے چلے جاؤ۔ میرے گناہ بھی کم ہے نا، میں نے زیادہ گناہ کرنے ہیں ابھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، گناہوں کا میٹر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں آپ خود سوچیں کہ وہ جو کالر ٹیون ہے اس کی ہمیں کیا ضرورت؟ کوئی اگر کہتا ہے کہ مجھے گانے سننے کا بڑا شوق ہے، تو وہ بھی نہیں سن رہا اس چیز کو، تو دوسرے کو سنا رہا بلا وجہ، اس کو سنا رہا ہے، تو وہ جی خود بھی۔ یہاں تک ہی بات نہیں رکی، جیسے ہی کچھ غلاظت سے بھرپور جو پلیٹ فارمز آئے ہیں اس کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بس فیمس ہونا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے، کیسے بھی کر کے مجھے لائکس مل جائیں، لوگ پسند کر لیں، لوگ فالو کر لیں، لوگ ہمارے فین بن جائیں، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طریقے سے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا اپلوڈ کر رہے ہیں۔ خدا را مر گئے تو اس کے بعد ہم تو یہاں سے چلے گئے، لیکن جو غلاظتیں، جو گندی گندی ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، پوسٹ کر رہے ہیں، یہ سب یہی رہ جانا ہے۔ بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے گناہ زندہ رہ جائیں، پھر اللہ اللہ۔ ایسا کام کرنا چاہیے کہ بندہ اگر چلا بھی جائے تو اس کا کوئی نیکی کا میٹر لگا کے گیا ہو کہ اس کو قبر میں بھی نیکیاں ملتی جائیں، اس کا نیکیوں کا میٹر چلتا رہے، لیکن اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ بس ہمیں لائکس مل جائیں، کچھ بھی کر لیں، جیسے بھی کر لیں، لائکس مل جائیں، بس ہمیں لائکس ملنے چاہیے، اور ہمیں کچھ نہیں پتا، دنیا ہمیں لائک کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ڈس لائک کر دیا جائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا چاہے مجھے ڈس لائک کرے، اللہ مجھے لائک کر لے، اللہ نے لائک کر لیا، سب آپ کو لائک کر لیں گے۔ کہاں پہ ہمارا دھیان ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے اس طرف دھیان کہ اللہ کو ہم کس طریقے سے پسند آ سکتے ہیں، کیسے جو ہے، بالکل بھی نہیں اس طرف ہمارا دھیان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت یہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تو بالکل دھیان نہیں ہے اس طرف۔ کیا ہوا ابھی یہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا، یہ کیا کہیں گے اس کو؟ مگر میں اعلیٰ حکام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس افسوسناک واقعے پر بے قصور لوگوں کو اریسٹ نہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو تو سزا ملنی چاہیے پراپر طریقے سے، لیکن جیسے بھی تھا پتہ لگ گیا، ثابت ہو گیا پلانٹڈ تھا، پری پلان کام تھا۔ اب وہ سارے جتنے بھی سوشل میڈیا چینلز ہیں یا ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے چینلز ہیں، ان سب نے اس کو ہائپ دی ہے۔ اب ہم مزید اس کا ذکر نہیں کرتے، لوگ کرنے والے کر رہے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، لیکن بتانا یہ چاہ رہے ہیں جب ہی کوئی اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تب سب کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ ایک اسلامی کنٹری ہے تب۔ لیکن اس سے پہلے جب ہمارے علماء کرام بار بار چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے خدا را یہ چیزیں مت کرے، ایسے نہ کرے، ایسے نہ کرے، قرآن میں یہ حکم ہے، احادیث میں یہ حکم ہے، لیکن تب نہیں آتا۔ جب کوئی ایسا ہو جاتا ہے انسیڈنٹ تب یہ آتا ہے، اوہ یہ تو ایک اسلامی کنٹری ہے، یہاں پہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوہرا معیار نہیں ہے ہمارا یہ؟ ہمیں خدا را اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں انتظار رہتا ہے کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تبھی یاد آئے گا کہ ہم ایک اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور ہم ایک مسلم قوم ہے۔ اب وہ اسی طریقے سے صرف وہ نہیں، اور بھی کافی سارے انسیڈنٹس آئے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو رکشے میں ہوا اور اس کے علاوہ بھی، تو آپ ایک چیز کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ اگر سامنے والے نے پردہ نہیں کیا تو آپ کے اوپر بھی حکم ہے کہ آپ نے اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے، آپ نے اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس نے ایسے کیا ہوا تھا اس لیے ہم نے یوں کیا،
معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ وہ ایسے کرے گی تو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی یہ ہوگا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ ایسے کرے گی تو ایسا ہوگا، مطلب کہ اگر ان کے سامنے بھی ایسا کچھ ہو رہا ہوتا تو انہوں نے بھی یہی کرنا تھا. بھائی آپ کے لیے بھی حکم ہے، اگر کوئی اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے کسی نے یا جو بھی وہ کرے، اگر کوئی اس طرح کا فیل کر رہا ہے تو اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ جو ہیں جا کے یوں نہیں کر سکتے. کسی کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھنے پہ سمجھ جائے گا تو آپ اس کو انڈیویجلی جا کے سمجھا سکتے ہیں، لیکن یہ کریں گے کہ جی اس نے ایسے کیا تو اس کی سزا یہ بنتی ہے. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ یہ بات کریں؟ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ واہ یہ بہت اچھا کام کر دیا آپ نے. آپ کی بہن اگر ہوتی اس جگہ تو آپ تب بھی یہ کہتے، آپ کی ماں ہوتی، آپ کی بیٹی ہوتی، تب بھی یہی آپ کا ہوتا اوپینین. آپ تب بھی اپریشیٹ کرتے کہ بہت اچھا کام کر دیا آپ نے. کسی دوسرے کی بہن، ماں، بیٹی کچھ بھی نہیں، آپ کی اپنی ہوگی تبھی آپ کو ریئلائز ہوگا. صحیح ہے. اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اس نے اپنے بدن کو ٹھیک سے نہیں چھپایا ہوا، گناہ کیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس سے بھی بڑا گناہ کر دیا. ہم بالکل نہیں یہ چیز دیکھتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طرف قدم اٹھا رہے ہیں، یا کس کا کس چیز کے اندر ساتھ دے رہے ہیں. اگر کسی گناہ گار کے گناہ کرنے پہ دیکھنے والا یا سننے والا بھی راضی رہے تو وہ بھی برابر کا شریک ہے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کس طرف چلے جا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے ملک کی حفاظت میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بارہا اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل ہمیں کس طرف لے کے جائے گا. ہمارا بالکل غور نہیں ہے اس طرف. ہم دھیان ہی نہیں کرتے کہ ہمارا یہ عمل ہمیں کہیں جہنم میں نہ ڈلوا دے، جہنم ہمارا مقدر نہ ہو جائے. ہمیں ڈرنا چاہیے. ہم پتہ نہیں بے باکیوں میں کیا کچھ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دیکھا نہیں جائے گا، کچھ بھی دیکھا نہیں جائے گا. آپ اپنے تیلی جلا کے نا، تیلی جلا کے جب تیلی اختتام پہ پہنچ رہی ہوتی ہے اپنے، تو جب وہ بالکل اینڈ تک آپ کی انگلی تک پہنچے تب آپ ایسے کر کے اس کو چھوڑ دیتے، پھینک دیتے ہیں. اتنی سی بھی آپ کو ہیٹ برداشت نہیں کرتی، اتنا سیک بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتا. جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اس کو کیسے سہ لیں گے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بس ایک پھیرا ہی لگایا جائے گا جہنم کا، پھر ہم جنت میں آ جائیں گے. وہ پھیرا کیا، آپ نے اس کو لیبرٹی چوک سمجھ کے رکھا ہے. جہنم پتہ نہیں آپ کی دنیا سے بھی کتنی بڑی ہو، تو کیا کریں گے؟ لگا لیں گے آرام سے پھیرا. خدا کا خوف کریں، ایسے الفاظ نہ استعمال کیا کریں، اور اپنے ایکٹیویٹیز کو بھی ایک اچھا رخ دیں. صرف ایک چند لمحات کی اٹینشن پانے کے لیے لوگ کیا کچھ کر اٹھتے ہیں. اپنے قدموں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اٹینشن آپ پا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.